اللہ رب العزت نے وعدہ پورا کرا دیا۔ میں بس مختصر وقت میں اصحاب مصطفیٰ، خوبصورت عنوان ہے پروگرام کا، اسی حوالے سے 2-3 باتیں آپ حضرات کے میں نے سامنے رکھنی ہیں۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ کچھ کوشش کریں گے تو شاید میں اپنی مجبوری بھول جاؤں اور یہاں سناتا رہوں، اور اگر آپ نے یہی کوشش کی کہ ہم نے خاموشی سے بیٹھے رہنا ہے، ماتھے پہ بل چڑھے رہیں گے، کیا کرنا ہے سن کر سارا دن سنتے رہے ہیں، تو مجھے اپنی مجبوری زیادہ یاد آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے یہ بھی یاد آ جائے کہ میں نے وہ مجبوری کیوں چھوڑی اور یہاں کیوں آیا۔ اور اگر محبت کا اظہار کرو گے، ماشاءاللہ آپ محبت سے ہی سننے کے لیے آئے، اور اصحاب مصطفیٰ اور پیارے آقا سے یہ عقیدت کی آپ کی دلیل ہے کہ آپ حضرات وقت نکال کر تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال کرے۔ اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کے ہر راز کی ساتھ کا گواہ تو، آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو، بپھرے ہوئے امواج سے طوفان میں نوکے، لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو، ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی تسبیح، ہود کے سوئے عاد ریاضت کا گواہ تو، صالح سے سمود تھے تیرے ذکر پہ لڑتے، ناقا کی دم حال وضاحت کا گواہ تو، ایثار خلیلی میں گو تیرا حکم عیاں تھا، اقرار ذبیحی کی اطاعت کا گواہ تو، ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کے گریا کی طوالت کا گواہ تو، بے جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو، موسیٰ سے ملاقات میں تیرے طور پہ جلوے، ہارون کی ماں بعد نیابت کا گواہ تو، یوشع کا جہد تھا تیرے حکم کے تابع، حزقیل اور الیاس کی چاہت کا گواہ تو، فرعون کو ماں جیش تہے نیل ڈبو کر نمرود کی جوتوں سے ہلاکت کا گواہ تو، مسحور تھے ہوتے جنہیں سن کے پرند بھی داود کے نغموں کی حلاوت کا گواہ تو، اور سچے سنیو جملہ ضائع نہ کرنا، کہتی ہے متی بول، کہتی ہے متی بول، آیات قرآنی صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو، کہتی ہے متی بول، آیات قرآنی صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو، فاروق تو فاروق تھے تیری شان جلالی، عثمان کی بے لوث سخاوت کا گواہ تو، تیرا خاص تعاون آئے بدر میں جبریل، خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو، خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو، تدبر میں معاویہ تیری وحی کا حامی، جس ان سے کرتے تھے کتابت کا گواہ تو، ابھی داد طلب ہے جو کرب و بلا میں، ابھی داد طلب ہے جو کرب و بلا میں، حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو، حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو۔ اور میں نے مصرع آپ کے حوالے کیا، میں امید رکھتا ہوں اچھا سلوک کرو گے اس مصرے کے ساتھ۔ طالب علموں، آپ کا منہ جو ڈھکا ہوا اچھا نہیں ہے، اتنی سردی نہیں ہے، شکر کرو سردی آ رہی ہے، یہ آ ہی نہیں رہی تھی، رکی ہوئی تھی کہیں، شکر کرو آنا شروع ہو گئی ہے۔ ابھی داد طلب ہے جو کرب و بلا میں، حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو، روئیں گے یزیدی محشر کی صبح تک، روئیں گے یزیدی محشر کی صبح تک، روئیں گے کوفی محشر کی صبح تک، کیوں وجہ روئیں گے یزیدی محشر کی صبح تک، زینب کی دعاؤں کی کرامت کا گواہ تو، ابھی داد طلب ہے جو کرب و بلا میں، حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو، روئیں گے یزیدی محشر کی صبح تک، زینب کی دعاؤں کی کرامت کا گواہ تو، میں عدیم خطا کار سے آکار ہوں مولا، میری دیدہ دانستہ جسارت کا گواہ تو۔ ہے تو اللہ آپ کو خوش رکھے، ہے تو اصحاب مصطفیٰ کانفرنس عنوان ہے، لیکن میرا ایک جی چاہ رہا ہے، ایک یقین جانو چند بندے ایسے ہیں اتنی مسکراہٹ سے داد دی انہوں نے مجھے، ان کی آواز مجھ تک نہیں پہنچی۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ اسے پتہ ہوتی ہے یہ بات جو یہاں ممبر پہ موجود ہو،
جو سٹیج پہ موجود ہو، انہوں نے اتنی آواز دی کہ وہ مجھ تک نہیں پہنچی، لیکن ان کا چہرہ ایسے خوبصورت بنا کہ میرا جی چاہا میں کچھ بولوں۔ میں یہ حقیقت بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حقیقت بات۔ یہ ہر اس بندے سے پوچھئے گا جس کا سٹیج سے تعلق ہے۔ تو میرا جی چاہا ایک بڑا دھیما سا کلام، بڑا دھیما سا کلام، لیکن میں حال نظر کی نظر کرتے ہوئے کہنے چلا ہوں، عشق رسالت میں ڈوبے ہوئے جملے ہیں۔ سنی اگر بیٹھے ہیں، اصلی بیٹھے ہیں، ادھر سے آواز زیادہ آتی، میرا جی چاہتا ہے میں چہرہ ادھر ہی رکھوں۔ اصلی سنی بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ۔ میں یقین جانے میرا جی چاہ رہا ہے میں ان بزرگوں کی طرف اشارہ کروں کہ یہ بزرگ ہیں جو مجھے داد دے رہے ہیں، یہ بزرگ ہیں جو میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں، اتنی محبت سے وہ سن رہے ہیں، اتنی محبت سے ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے۔ میں ایک دھیما سا کلام ہے آپ کی نظر کر رہا ہوں، پھر اصحاب مصطفیٰ موضوع کی جانب آنا چاہوں گا۔ یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کاسا، میرے جسم پہ جبہ ہوتا۔ جنہیں اس فن سے لگاؤ ہے نا، میں ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے میرے ہاتھ میں کاسا، میرے جسم پہ جبہ ہوتا، آقا یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا۔ بس اسی لیے میں کہتا تھا کہ بچے ذرا سائڈ پہ ہوں۔ بہت خوب نعرہ لگایا، یہ نعرہ ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، لیکن میں بات اور کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ میں بات ابھی اور کر رہا ہوں، توجہ۔ یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے میرے ہاتھ میں کاسا، میرے جسم پہ جبہ ہوتا، آقا یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا۔ اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے کیا چیز رکھی جاتی ہے؟ جو بڑی نایاب ہو، بڑی قیمتی ہو، اس کا بڑا کردار ہو، اسے نمائش کے لیے رکھ کے کہا جاتا ہے لوگو آؤ اسے دیکھو، لوگو آؤ اسے دیکھو، بڑی نایاب ہے، بڑی قیمتی ہے، اس کا بڑا کردار ہے۔ خدارا توجہ میری جانب رکھیے گا، خدارا میرے ہاتھ میں کاسا، میرے جسم پہ جبہ ہوتا، آقا یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، اور میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے، میں نے سرکار کے قدموں کو جو چوما ہوتا، میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے، میں نے سرکار کے قدموں کو جو چوما ہوتا۔ اور اگر یہ نہ ہو سکتا تو کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا۔ کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا، لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے۔ آج لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں جس پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدم لگے ہیں، تو میں یہ تمنا کیوں نہیں رکھ سکتا، کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا، لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، آقا لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا، اور آقا میرا سینہ تیرے نالین سے پیوست رہے، آقا میرا سینہ تیرے نالین سے پیوست رہے، میری قسمت میں انعام یہ لکھا ہوتا۔ اور مقطع عرض ہے، اور اہل نظر اور علماء کی توجہ چاہتے ہوئے، یا رسول اللہ میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے، میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے، میں متی کاش محبت میں حنا نہ ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ استن حنانا کھجور کا سوکھا ہوا تھا نا، بس غلطی سے چہرہ ادھر چلا گیا، اور آپ بھی ایسے جیسے حفظ میں سبق یاد نہیں نہ ہوتا تو لائن میں کھڑا ہوتا ہے بندہ سزا میں۔ طالب علم سارے ایک جگہ بیٹھ گئے، اکثر مدارس کے طلباء یوں ہوتے ہیں کہ وہ ساتھ دیگر لوگوں کو بھی جگہ دیتے ہیں، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے، میں متی کاش محبت میں حنا نہ ہوتا،
ہنانا، استن ہنانا، کھجور کا سوکھا ہوا تنا، اس پہ آقا ٹیک لگا کے خطبہ دیتے۔ ایک دن صحابہ اکرام ممبر بنا کے لے آئے، میرے آقا نے اسے چھوڑا، ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے، وہ رونے لگا۔ وہ کھجور کا سوکھا ہوا تھا نا، رونے لگا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں آقا ممبر سے نیچے اترے اور اسے جا کے یوں دلاسا دیا جیسے ماں دلاسا دیتی ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ میں نے اپنے تخیل میں استن حنانہ سے پوچھا تو کیوں رویا تھا؟ وہ مجھے جواب دیتا ہے میں کھجور کا حصہ تھا، میرے اوپر خزاں آئی میں نہیں رویا، مجھے کاٹ دیا گیا میں نہیں رویا، مجھے دھکے پڑتے رہے میں نہیں رویا، مجھے ٹھوکریں لگتی رہیں میں نہیں رویا، میرے اوپر آندھیاں آئیں میں نہیں رویا، میرے اوپر طوفان گزرے میں نہیں رویا، میرے اوپر شدت کی دھوپ آئی میں نہیں رویا، میری قسمت جاگی، مجھے یہاں رکھ دیا گیا۔ آقا ٹیک لگا کے خطبہ دیتے، آقا کا پسینہ آتا، میں پسینہ چوستا رہا، اب مجھے سوکھا ہوا نہ کہنا۔ ہائے ہائے، وہ تنا مجھے کہتا ہے اب مجھے سوکھا ہوا نہ کہنا، میں پہلے سارے غم بھول گیا۔ آج جو آقا نے چھوڑا تو آقا کی جدائی میں رویا، آقا کی تڑپ میں رویا، آقا کی محبت میں رویا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں استن حنانہ کی تدفین ہوئی، لیکن میں اپنے ذوق میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے تدفین ہونے لگی ہو تو کہاں لے کے چلے ہو؟ دفن کرنے کے لیے، کیوں کہیں اور کیوں؟ یہ میری محبت میں رویا ہے، میری جدائی میں رویا ہے، میری تڑپ میں رویا ہے، اسے کہیں اور دفن نہیں کرنا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے قدموں میں دفن کرو۔ میری جدائی میں رویا، کھجور کا تنا رویا۔ ایک دن یوں مجلس لگی ہوئی ہے صحابہ کی، آقا خطبہ دے رہے ہیں، خطبے میں اپنی جدائی کی بات کی۔ اب میں چلا جاؤں گا، مسجد کے کونے سے رونے کی آواز آئی، کہا دیکھو تو کون رو رہا ہے؟ بتایا گیا مزاج شناس نبوت صدیق رو رہا ہے۔ ہائے، مزاج شناس نبوت، یہ صحابہ کیا ہیں؟ اصحاب مصطفیٰ عنوان ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے آقا کسی مجلس میں نہیں بیٹھتے۔ اعلان نبوت سے پہلے آقا کسی مجلس میں نہیں بیٹھتے، کسی مکتب میں نہیں بیٹھتے، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھتے، کہیں نہیں بیٹھتے، کسی بیٹھک میں نہیں بیٹھتے، کسی دارے میں نہیں بیٹھتے، کسی حجرے میں نہیں بیٹھتے، کہیں نہیں، کسی کے پاس نہیں بیٹھتے، غار حرا میں جا کے بیٹھتے۔ اعلان نبوت سے پہلے آقا کو کسی مجلس میں دکھا دو، نہیں دکھا سکتے ہو، کہیں نہیں بیٹھتے، اکیلے جا کے بیٹھتے ہیں۔ اور اعلان نبوت کے بعد اللہ نے جب چن چن کر یار دے دیے، اب ان کے بغیر نہیں بیٹھتے۔ ہائے ہائے، ذرا سبحان اللہ مسکرا کے کہو نا، بات آگے چلے۔ اعلان نبوت سے پہلے آقا اکیلے بیٹھتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد اللہ نے جب چن چن کر، مت کوئی سمجھے کہ جو بھی گلی سے گزر رہا تھا اللہ نے اسے کہا چل تو بھی میرے محبوب کی محفل میں، نہیں، اللہ نے ایک ایک کو محبت سے چنا۔ مہمان چپ رہے، سنی بولے، اصلی بولے۔ مہمان آیا ہوگا لیکن وہ چپ رہے، سنی بولے۔ اللہ نے یوں نہیں کہ جو بھی گلی سے گزر چل تو بھی میرے محبوب کی محفل میں، نہیں، ایک ایک کو محبت سے چنا، محبوب کی محفل میں بھیجا، چن چن کے۔ میرے آقا نے غلاف کعبہ پکڑ کے کہا مولا یا عمر دے دے یا عمر دے دے۔ سنتے ہو نا علماء سے، توجہ سب کی، یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے، جسے لوگ ابو جہل کہتے ہیں، یا اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے، ان دونوں میں سے۔ حضرت جی تشریف فرما ہیں، اور یہاں بھی کافی چہرے ایسے ہیں، آپ باتیں سنتے رہتے ہیں، تقاریر سنتے رہتے ہیں۔ پیارے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا یا اللہ دونوں دے دے؟ بولو نا یار، کہ ہے کوئی شک؟ یہ تو نہیں کہا یا اللہ دونوں دے دے، کیا فرمایا یا اللہ دونوں میں سے؟ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کہا دونوں میں سے ایک دے دے؟ آقا فرماتے ہیں اس لیے میں نے کہا یا اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے
تاکہ 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں بعد میں آنے والا کو یہ نہ بکے محبوب نے یار اپنی مرضی سے چنے. اس لیے میں تو رب کے سامنے درخواست پیش کر رہا ہوں, یا اللہ درخواست میں پیش کر رہا ہوں, یار میرے ہوں گے چننے تو نے ہیں. یار میرے ہیں چننے, یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے. میرے آقا کی دعا گئی عرشوں پر. اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب نے کہا ہے یا عمر دے دے یا عمر دے دے, جا دونوں کے دل لے کر آ, میں دیکھوں دونوں میں سے کسے چننا ہے. میں دیکھوں عمر کیوں نہیں مانتا, میں دیکھوں ابو جہل کیوں نہیں مانتا. عمر لا علم ہے اس وجہ سے نہیں مانتا, ابھی تک پیغام نہیں پہنچا اس وجہ سے نہیں مانتا, ابھی تک دعوت نہیں پہنچی اس وجہ سے نہیں مانتا, ابھی تک کلمہ نہیں پہنچا اس وجہ سے نہیں مانتا. اور عمر ابو جہل ضدی ہے, حالانکہ اس کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا. ابو جہل ضدی ہے, حالانکہ اس کے ہاتھ میں گو نے کلمہ پڑھا. ابو جہل ضدی ہے, حالانکہ اس کے سامنے درختوں نے سلام کیا. ابو جہل ضدی ہے, حالانکہ اس کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا. اللہ نے فرمایا جو ضدی ہے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا, جو لا علم ہے اسے علم عطا کر کے محمد کے قدموں میں بھیج دوں گا. اللہ نے ایک ایک کو چنا, اصحاب کو. صحابی کہتے کسے ہیں؟ توجہ ہے سب کی. صحابی وہ جو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھے. جو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھے. اچھا اگر کوئی نابینا ہے پھر, اگر کوئی صحابی وہ جو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھے یا مصطفیٰ اسے دیکھے. جو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھے یا مصطفیٰ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی صحابی ہے؟ سوچ لو, پھر سوچ لو, پھر سوچ لو. ایک جملہ کہنے چلا ہوں, اختلافی بات نہیں کر رہا, تیرے ضمیر کے دروازے پہ دستک دینے چلا ہوں تاکہ بعد میں کسی بازاری ملا کی بات میں نہ آ جانا. آپ میں سے کوئی صحابی ہے؟ کوئی ہے؟ کیوں؟ ایمان والے تو ہو الحمدللہ, لیکن صحابی اب سارے سنیں, توجہ میری جانب, سارے سنیں. سنی ہے وہ سنیں, اور اگر کوئی بریلوی ہے وہ سنیں, حنفی ہے وہ سنیں, منفی ہے. ہم میں سے کوئی صحابی نہیں, ایمان والے تو ہو ہیں. صحابی وہ جو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھے یا مصطفیٰ اسے دیکھیں, اسے صحابی کہتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں لیکن صحابی نہیں. جملہ ضائع کرو, آپ کی مرضی. اس کا مطلب ہے آپ سبھی جو بھی ہیں, سنی ہیں, بریلوی ہیں, حنفی ہیں, منفی ہیں, جو بھی ہیں, آپ سبھی یہ تسلیم کر رہے ہیں نہ ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا نہ مصطفیٰ نے ہمیں دیکھا. ارے دیکھیں تب جب حاضر و ناظر ہوں. وہ میری بات پلے پہ نہیں پئی, آپ کی سمجھ رہی میں میری بات آئی. حاضر اسے کہتے ہیں جو موجود ہو, سنی بولے. حاضر اسے کہتے ہیں جو, اور ناظر اسے, ناظر نظر سے ہے, ناظر اسے کہتے ہیں جو دیکھ رہا ہو. ناظر اسے کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم سبھی مان رہے ہیں کہ آقا نہ حاضر ہیں, ہائے ہائے, آقا نہ حاضر ہیں نہ ناظر ہیں. اگر حاضر و ناظر ہیں پھر تو صحابی, پھر آپ کون؟ صحابی. ہم صحابی, بولو یار بولو, ہم صحابی. آج
ہمارا عقیدہ ہے ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں، ان کی عبادتیں اکٹھی ہو جائیں، ریاستیں اکٹھی ہو جائیں، لاکھوں شیخ عبد القادر جیلانی اکٹھے ہو جائیں، ہزاروں سلطان بہو اکٹھے ہو جائیں، ان تمام کی ریاستوں کو اکٹھا کر لو، اکیلا ایک صحابی مسجد نبوی کے سین میں کھڑے ہو کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے جب اپنی نگاہ کھول کے وضحاب کے مکھڑے پہ ڈالتا ہے، ساری کائنات کے ولیوں کی عبادت بلال کی اس ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کرتی۔ شان بلال حبشی، شان بلال حبشی، خلافت راشدہ، یہاں تک میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ صحابی وہ جسے مصطفیٰ دیکھ، اور ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں، ہمارے آقا حضور ہیں، ہمارے آقا حضور۔ کیا معنی؟ حضور جس کے پاس حاضر ہوا جائے، کیا نہ جائے۔ حضور اسے کہتے ہیں، ہم تیری طرح صرف کہتے نہیں مانتے کہ آقا کیا ہے۔ بولو یار بولو، خوبصورت خوبصورت مسلک والو بولو، ہمارے آقا کیا ہے؟ حضور۔ حضور کیا معنی؟ جس کے پاس حاضر کیا ہے۔ اور دیکھ اللہ نے چنا، مختلف علاقوں سے چنا، ابو بکر کو بنو تمیم سے چنا، عمر کو بنو عدی سے چنا، عثمان کو بنو امیہ سے چنا، علی کو بنو قریش سے چنا، بلال کو حبشہ سے چنا، سلمان کو فارس سے چنا، صہیب کو روم سے چنا، ابو ہریرہ کو یمن سے چنا اور مصطفیٰ کے قدموں میں بھیج دیا۔ اور دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ دو جملے ہو جان، میرا خیال ہے ہو جان کہ نہیں؟ اور دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں میرا اگر یہ جملہ یوں پتہ چلے، یہ دوسرا جملہ ایک ایک کے سینہ یوں اٹھے بول کہ یہ میں بول رہا ہوں، ہائے ہائے ہائے، یہ میں بول رہا ہوں محبت سے، وہ مصرع یوں لگے آپ کو کہ جیسے آپ لکھ رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں۔ او دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ او دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابعدار صحابہ۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، خلافت راشدہ۔ او دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابعدار صحابہ کا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں۔ شان صحابہ، مقام صحابہ، خلافت راشدہ۔ او دشمن صحابہ تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا میں تابعدار صحابہ کا۔ میری جان صحابہ کا توجہ، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں، جنگی اعظم فاروق قربان صحابہ، قربان صحابہ کے حق میں، عابد صحابہ کے حق میں، زاہد صحابہ کے حق میں، ماجد صحابہ کے حق میں، ساجد صحابہ کے حق میں، عابد صحابہ کے حق میں، عابد صحابہ کے حق میں، کامل صحابہ کے حق میں، فاضل صحابہ کے حق میں، اسلام صحابہ کے حق میں، صحابہ کے حق میں، مقدار بلال سرنام صحابہ کے حق میں، جب شوق حسن حسین کردار صحابہ کے حق میں، درمان صحابہ کے حق میں، رحمان صحابہ کے حق میں، شعراء کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ ہیں۔ صحابہ لے بولو،
گلشن کی بہار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، محبوب غفار صحابہ ہیں، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ۔ گلشن کی بہار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، محبوب غفار صحابہ ہیں، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں، صادق اور امین صحابہ ہیں، آسن میں حسین صحابہ۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ، اسے تھوڑی دیر کے لیے، کھانا کھا لیا آپ نے ماشاءاللہ، آواز زیادہ آنی چاہیے پھر تو، اسے تھوڑی دیر کے لیے سنبھال لو۔ بڑا خوبصورت جملہ، شاید اتنا خوبصورت جملہ پہلے کسی کلام میں آیا ہو، بڑی محبت سے سنیے گا۔ گلشن کی بہار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، مطلع انوار صحابہ ہے، غفار صحابہ ہے، دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہے، غفار کا رکن رکھ رکھ ہے، چلتی تلوار صحابہ ہے، صادق اور امین صحابہ ہے، آسن میں حسین صحابہ ہے، روزے کے مدین صحابہ۔ او دشمن صحابہ بول ذرا، یہ مسجد ہے، یہاں کسی کو جوتے لے کے آنے کی اجازت نہیں، کسی کو جوتے لے کے آنے کی اجازت۔ ہو سکتا ہے 100 سال پہلے 200 سال پہلے یہاں مسجد نہ ہو، لوگ جوتے لاتے ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ بھی ویسی زمین تھی جیسے گلی میں ہے، بازار میں ہے، لیکن اب یہاں جوتے لانے کی اجازت۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلو، میں بڑے مختصر وقت کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، اب یہاں جوتے لانے کی اجازت۔ ہو سکتا ہے اس سے خوبصورت ٹائل تیرے واش روم میں لگی ہوئی ہو جہاں تو جوتے لے کے جاتا ہے، لیکن یہاں کچا صحن بھی ہے نا، تو جوتے لانے کی اجازت نہیں ہے۔ جگہ ویسی ہے جیسے کہیں اور ہے، پتھر ویسے ہی لگا جیسے کہیں اور لگا ہوا ہے۔ کیوں نہیں اجازت؟ اس لیے کہ اب اس جگہ کی نسبت بدل گئی، اب اس جگہ کی نسبت، اب اگر جوتے لائے گا تو تجھے جوتے پڑیں گے، اب اگر جوتے لائے گا تو تجھے جوتے۔ جملہ ضائع تو نہیں کرو گے؟ جاگ رہے ہو سبھی جاگ رہے ہو؟ یہاں مسجد ہے، نسبت بدل گئی اس جگہ کی، اب جوتے لانے کی اجازت نہیں۔ مسجد نہ ہوتی جوتے لا سکتا تھا، ارے ابو بکر اکیلا ہوتا تو جو مرضی کہتا، عمر اکیلا ہوتا تو جو مرضی کہتا، عثمان اکیلا ہوتا تو جو مرضی کہتا، علی اکیلا ہوتا تو جو مرضی کہتا، معاویہ اکیلا ہوتا تو جو مرضی کہتا، ارے عائشہ کسی اور کے گھر میں ہوتی تو جو مرضی کہتا، اب نسبت بدل گئی، اب نسبت، جگہ کی نسبت بدلی، اب جوتے لائے گا تو جوتے پڑیں گے۔ جوتوں سے بچنا چاہتا ہے، لائی نہیں، سر نہیں ہلاؤ نا، بولو، جوتوں سے بچنا چاہتا ہے تو لائی نہیں۔ یہاں اگر ابو بکر کو بھونکے گا تو جوتے، بچنا چاہتا ہے تو زبان بند رکھ، کیونکہ ابو بکر کی نسبت بدل گئی، عمر کی نسبت، بولو نا یار، بدل گئی، عثمان کی نسبت بدل گئی، علی کی نسبت۔ او دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں ان کا؟ گلشن کی بہار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں، صادق اور امین صحابہ ہیں، آسن میں حسین صحابہ ہیں، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں، اے بات محمد عربی کے چاکردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا، اے آقا بیار صحابہ کا
میں عظیم کروں گا آخر تک یوں ہی پر 4 صحابہ کا سب کا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق 4 صحابہ کا ہے بات محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلی معیار صحابہ کا میں عظیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پر 4 صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا دھرتی کے سب تحسینے پر ہر آثار صحابہ کا جا احد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا لگتا ہے پیارا مومن کو لگتا ہے پیارا مومن کو لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق 4 صحابہ توجہ لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق 4 صحابہ کا تجھے اتنی بادشاہتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا تجھے اتنی بادشاہتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا مجھے حاجی صاحب لا کے دیں رومال کائی صاحب آپ کے لیے لایا ہوں کہاں سے مدینہ سے میں چوموں گا آنکھوں کے ساتھ لگاؤں گا ٹوپی لا کے دیں میں اسے چوموں گا آنکھوں کے ساتھ کہاں سے لائے ہیں مدینہ سے تسبیح کہاں سے لائے ہیں حالانکہ رومال کے اوپر لکھا ہوا ہے میڈ ان چائنا ٹوپی کے اوپر لکھا ہوا ہے میڈ ان چائنا تسبیح کے ریپر کے اوپر لکھا ہوا ہے میڈ ان چائنا کھجور میں بچے کو بھی کہوں گا بیٹا کھا کے گٹھلی نیچے نہ پھینکنا مجھے دے دینا تجھے نہیں پتا مدینے سے آئی ہے حالانکہ ہو سکتا ہے کھجور عراق کی ہو ایران کی ہو کویت کی ہو آپ کہیں گے ہمیں پتا ہے ٹوپی چائنا میں بنی رومال چائنا میں بنا تسبیح چائنا میں بنی کھجور عراق سے آئی ادب اس لیے ہے آقا کی گلی سے ہو کر آئی آقا کی گلی سے اس بازار سے ہو کر آئی مدینے کی ہوا کھا کے آئی ہائے مدینے کی خوشبو لگا کے آئی ہمیں پتا ہے چائنا میں بنا مال لیکن مدینہ سے ہو کر آیا ارے رومال کی عظمت مانتا ہے ٹوپی کی عظمت مانتا ہے کھجور کی عظمت مانتا ہے پانی کی عظمت مانتا ہے عطر کی عظمت مانتا ہے تسبیح کی عظمت مانتا ہے ان کی عظمت کیوں نہیں مانتا آقا جنہیں سینے سے لگا کے روزے میں سو رہے ہیں تجھے اتنی بادشاہتوں کے ہائے ابھی نہیں ہے اور چلو ایک شہادت سنا دوں آپ کو کہ کیسی شہادت صحابہ کے ایمان پہ کیسی شہادت لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا سا ساتھ چاہیے ہوگا آپ کا پیارے آقا بیٹھے ہیں درخت کے نیچے آپ سنتے رہتے ہو علماء سے میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے آج تک نہیں سنی سنتے رہتے ہیں آپ آقا بیٹھے ہیں درخت کے میں جل کی پیش کروں گا آپ سنتے رہتے ہیں میں جو سناؤں گا آپ نے پہلے سنا ہوا بعد میں بھی سنیں گے آقا بیٹھے ہیں درخت کے نیچے بیٹھے ہیں عثمان کو بھیجا اطلاع ملی میں جل کی پیش کر رہا ہوں واقعہ نہیں سنا رہا اطلاع ملی عثمان شہید ہو گئے عثمان شہید ہو گئے پیارے آقا نے یہی سمجھا کہ عثمان ہوئے تھے اب کیا کروں پھر ایک جملہ آ گیا ہائے ہائے کیا نہیں ڈکیا نہیں جاندا او خون ہی نہیں رگنچ توجہ ہے سارے دی دیوبند ایسا ایک محکمہ ہے جدھر سے یلغار آتی ہے نا اسلام پہ آگے دیوبند کھڑا ہوتا ہے اب بات ایک اور طبقے سے کر رہا تھا لیکن درمیان میں ایک جملہ آ گیا جیسے پہلے آیا علماء توجہ طالب علم کی جانب توجہ رکھیے گا خدا را
دیوبند ایسا طبقہ ہے، ایسا محکمہ ہے، شرک کی تلوار لے کے آتا ہے اسلام کی طرف، آگے دیوبند کھڑا ہے۔ ختم نبوت کا ڈاکو آتا ہے، آگے دیوبند کھڑا ہے۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ کا ڈاکو آتا ہے، آگے دیوبند کھڑا ہے۔ طہارت اہل بیت کا ڈاکو آتا ہے، آگے دیوبند کھڑا ہے۔ کلمے کو چرانے والا آتا ہے، آگے دیوبند کھڑا ہے۔ آذان کو خراب کرنے والا آتا ہے، آگے دیوبند کھڑا ہے۔ میں صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، واقعہ اور سنانے چلا تھا، بات اور کہنے چلا تھا۔ اطلاع ملی کہ عثمان شہید ہوئے تھے، آقا نے کیا سمجھا کہ ہو گئے، اور یوں ہی اوپر اوپر سے نہیں سمجھا۔ صحابہ عثمان شہید ہو گیا، جی یا رسول اللہ ہم نے سنا عثمان شہید ہو گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا میرا سفیر تھا، میں نے بھیجا تھا، میرا سفیر، میرا پیارا، میرا صحابی۔ جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا میں بدلہ لوں گا، تیار ہو؟ جی یا رسول اللہ تیار ہیں۔ فرمایا یوں ہی زبانی نہیں، ہاتھ لاؤ۔ سنی بولے، سنی بولے، ہاتھ لاؤ، ہاتھ لاؤ، قرآن سے پڑھ رہا ہوں، ہاتھ لاؤ، ہاتھ لاؤ۔ صحابہ ہاتھ لاتے، درخت کے نیچے میرے آقا بیٹھے ہیں، صحابہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ رکھ رہے ہیں، کس بات کی؟ ہم عثمان کے خون کا بدلہ۔ اب ایمان، اگر کوئی کہے نا کہ آقا عالم الغیب ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں عالم الغیب ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آقا نے یہاں جو بات کی بیت والی، یہ خامخواہ کی، یہ آقا پہ الزام ہے کہ خامخواہ، میں بڑی احتیاط کے ساتھ لفظ بول رہا ہوں، خامخواہ آقا نے یوں ہی بات کی کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کر، حالانکہ آقا کو علم تھا کہ عثمان شہید۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا کو علم غیب نہیں ہے، وہی بات پتہ چلتی ہے جو اللہ وحی کے ذریعے پہنچاتے۔ اگر پتہ ہوتی آقا بالکل بھی ایسا نہ سمجھتے۔ ہاتھ لاؤ۔ پر میں تجھے اتنی بادشاہتوں کے، تجھے اتنی بادشاہتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا، ہاتھ لاؤ۔ صحابہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ، ہاتھ پہ ہاتھ۔ 1300 صحابہ ایک روایت میں، 1450 صحابہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ ایک ٹولہ آتا ہے، ایک قافلہ آتا ہے 10 افراد کا، 8 افراد کا، 12 افراد، ہاتھ رکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہاتھ رکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ یہ بیعت کا سلسلہ جاری ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب لقد رضی اللہ، لقد، میں راضی، میں راضی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اب کوئی الٹا لٹک جائے، اللہ کہہ رہے ہیں میں راضی ہو گیا، بولو نا یار۔ علماء تشریف لا رہے ہیں، میں بالکل ختم کرنے چلا ہوں بات۔ مولانا تشریف لے آئے، مولانا اسد صاحب، اور انشاءاللہ بیان بھی ہوگا، فرمائیں گے۔ توجہ ہے سب کی، بیعت ہو رہی ہے، توجہ میری جانب، میں سلسلہ ٹوٹ جائے گا اور میں بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہاتھ پہ ہاتھ، ہاتھ پہ ہاتھ۔ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ، میں راضی۔ تو جو مرضی کر لے، اللہ کہہ رہے میں راضی۔ تو الٹا لٹک جا، اللہ کہہ رہے میں راضی۔ تو جوتے اجار کے بھاگ جا، اللہ کیا کہہ رہے میں راضی۔ بولو نا، بولو نا، لقد رضی اللہ، میں راضی، میں راضی، میں راضی۔ کن سے؟ اللہ کن سے؟ اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مومنوں سے۔ کون تھا وہاں؟ ابو بکر، بول ابو بکر، عمر، علی، معاویہ، ابو ہریرہ، حمزہ، طلحہ، سعد، سعید، عبد الرحمن۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان مومنوں سے میں راضی۔ جب یہ بات سنی نا صحابہ نے، تو ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا، کتنا ہنسی موقع ہے، کاش اس موقع پہ عثمان بھی ہوتا۔ حالانکہ عثمان کے لیے بیعت ہو رہی ہے، حالانکہ عثمان، لیکن ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا کاش اس موقع پہ عثمان بھی ہوتا۔ اللہ نے سرٹیفکیٹ عطا کر دیا اپنی رضا کا۔ جب آقا کے کانوں میں یہ بات پڑی نا، توجہ، تو پیارے آقا جو پہلے ہی عثمان کی محبت میں اتنے جوش میں تھے، محبت اور بڑی۔ پیارے آقا نے فرمایا اچھا تو نے یہ کہا کاش عثمان بھی ہوتا، پھر سن، یہ ہاتھ تو میرا ہے نا، یہ میرا نہیں۔
یہ نیچے والا ہاتھ تو میرا ہے نا، یہ میرا نہیں، اوپر رکھ کے فرمایا آج سے یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ. سنی بولے تجھے اتنی بادشاہتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا. یہ ہاتھ نیچے والا میرا، یہ اوپر والا میرا نہیں. کس کا؟ عثمان کا ہاتھ، مصطفیٰ کا ہاتھ، عثمان کا. اللہ حکمتیں کیا ہیں؟ فرمایا حکمت یہ ہے کل کو یہ نہ بکے عثمان قرآن لکھ رہا تھا، غلط لکھ رہا تھا، مٹا رہا تھا، حرف حذف کر رہا تھا. فرمایا نہیں ہو سکتا، عثمان کا ہاتھ، مصطفیٰ کا ہاتھ. توجہ، یہ نیچے والا ہاتھ میرا، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ، عثمان کا ہاتھ. توجہ، ہاتھ ہٹانے لگے تجھے اتنی بادشاہتوں کے. میرا یہ جملہ ضائع چلا گیا، دکھ ہوگا. تجھے اتنی بادشاہتوں کے، مولانا ارشد صاحب، مولانا صدیق صاحب، میں توجہ چاہتا ہوں. تجھے اتنی بادشاہتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا. نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ، صحابہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. ہاتھ ہٹانے لگے قرآن نہ ہو قاضی مجرم. ہاتھ ہٹانے لگے. اللہ نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا. مولا کیا کروں؟ فرمایا میرے محبوب کو کہہ محبوب ہاتھ ہٹانا نہیں، نیچے تیرا ہاتھ، اوپر ابو بکر کا، عمر کا، علی کا، طلحہ کا، سعد کا، ابو ہریرہ کا، اوپر عثمان کا ہاتھ. محبوب ہاتھ ہٹانا نہیں، ید اللہ ہے، ید اللہ ہے. قرآن نہ ہوا مجھے چوک میں لٹکا دے. ید اللہ ہے فوق ایدیہم، ان تمام ہاتھوں کے اوپر میں خدا کا ہاتھ. نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ، صحابہ کے ہاتھ. ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر میں رب کا ہاتھ. اب تجھ میں ہمت ہے تو مصطفیٰ اور رب کے ہاتھوں کے درمیان سے کوئی ہاتھ نکال کے دکھا. بچے کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ وہ چچا کہے میرے ساتھ ہے، میں بازار جا رہا ہوں. بابا کہے گا کہیں گم نہ کر دینا. چچا کہے گا میں نے پکڑ رکھا ہے نا، میں چھوڑوں گا تو گم ہوگا. سنی بول. میں بچے کو چھوڑوں گا تو گم ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ید اللہ ہے فوق ایدیہم. مصطفیٰ میرے محبوب تیرے اصحاب کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہیں، میں چھوڑوں گا تو گمراہ ہوں گے. تجھے اتنی بادشاہتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا. تجھے اتنی بات گلشن کی بہار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، محبوب غفار صحابہ ہیں، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ. میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، ہوئے جنگوی اعظم فاروقی قربان صحابہ. حیات باقی، ملاقات باقی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.